یا زبان و بیان کی فنی بلندیوں کو چھوتی ہوئی اس سکہ رائج الوقت شخصیت کی بارگاہ میں خیمازن ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سرکار عباس کی وفائے لاسانی، گہوارہ علی اصغر کی ویرانی، شباب اکبر کی سوختہ سامانی، خون حسین کی رنگ افشانی، حقیقت بسم اللہ پہ خطبات لاسانی اور حروف مقطعات میں منظر العجائب کے کمالات ربانی بے ایسے ایسے لازوال خیمے نصب کیے کہ روح کائنات قیامت کے دن تک بھی ان کا طواف کرتی رہے گی، اور کون و مکان کی عظمت کا آفتاب ان خیموں میں پر حشر کے بعد بھی غروب ہونے کا نام نہیں لے گا۔ حاضرین مجلس، بہت سے مفسرین نے تو یہ لکھا کہ حروف مقطعات بے معنی ہیں، لیکن سلطان العلماء نے ان حروف کے گلاب کا ایسا سائبان بنا کہ جس کی مہکتی گھنی چھاؤں میں اس قدر معنی و بیان کے شہر آباد ہیں کہ جنہیں گنا جائے تو عادات کی سانس رک جائے۔ موتیوں کے دریا، آنسوؤں کے سمندروں کا مد و جزر، جس نے آسمان کی جانب دیکھ کر ہمیں یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ بار الہ تیری کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ آئیے پھر اسی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو نقطے میں پہاڑ، حرف میں کتاب، قطرہ میں دجلہ اور پارہ سنگ میں لختے دل طور کا پرنور مشاہدہ بڑی آسانی سے کرا دیتے ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ پورے خلوص اور انتہائی ادب و احترام سے گزارش کرنے کا حوصلہ کر رہا ہوں، بانی اشرف سید ظہیر حیدر زیدی کی توفیقات میں مزید اضافے کے لیے، ان کے تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، اس بارگاہ کے متولی بخاری خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور ان کے جملہ باقی احباب کی مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اس عشرے کے دوران جس نے بھی تھوڑا سا بھی تعاون کیا، وہ انتظامیہ ہو، پولیس ہو یا علاقے کے لوگ، رسول اور آل رسول سے ان سب گھروں میں خوشیوں اور مزید رحمتوں کی دعاؤں کے لیے، میری والدہ علیل ہیں یا اور بھی اب جتنے بیمار ہیں مومنین ہو یا مومنات، ان سب کی جلد شفا یابی کے لیے، بے گھروں کو گھر کے لیے، بے زروں کو زر کے لیے، جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ان گھروں میں علی اصغر کے ماتمے کے لیے، اور سلطان العلماء کی صحت و سلامتی کے لیے، حضور عصر کے ظہور کے لیے، اور بالخصوص جناب عصر کی سواری کی آمد کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، وکیل امام فلک اساس سرکار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ بآواز بلند۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ امجد کو میں خود بھی سننا پسند کرتا ہوں، اور ظاہر ہے آپ لوگ گواہ ہیں کہ لاہور میں اسے متعارف بھی میں نے ہی کروایا، لیکن میرے ساتھ مصیبت سمجھو، بلا سمجھو، مسئلہ سمجھو، یہی ہے کہ جو میرا ٹائم ہے، میرے سننے کا راز یہی ہے کہ مجھے ممبر اس وقت دے دیا جائے۔ پہلے سے مجھے کہو کہ آپ نے رات کے 1 بجے پڑھنا ہے، میرے بارے میں ہوگا تو ٹھیک ہے، میں کبھی نہیں کہوں گا کہ مجھے 12:30 بٹھاؤ، تو پھر 8:30 کا مطلب 8:30 ہے۔ ہاں، تو جو صاحب پہلے پڑھ رہے تھے انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے بعد بھی کسی نے پڑھنا ہے۔ درود پڑھیے بآواز بلند۔ حرف سر کائنات، اسی طرح سنو گے، واپس آؤ۔
پچھلے محلے کا بائیکاٹ مجھ سے ہے یا نعرے سے ہے؟ کیا بات ہے، جب اگلوں نے لگایا پچھلوں نے نہیں، جب پچھلوں نے تو اگلوں نے نہیں۔ اور پھر جب تلخیص جواہر ہوئی، انتیس سوروں میں مقررات کے بعد جو حروف مقطعات نظر آئے، اور مقطعات یعنی قطع کیے ہوئے حروف جن کو الگ الگ پڑھنا واجب ہے، الف لام میم، اسے جو علم پڑھے گا وہ کافر۔ الف لام میم صاد، اسے جو المس پڑھے گا کافر۔ یعنی الگ الگ پڑھنا ہے، اس لیے مقطعات۔ آپ پہ بھی جرمانہ لگ گیا ہے، میں نے جس سے کہا اس نے سمجھ لیا۔ آپ میری طرف دیکھیں، قطع کیے ہوئے حروف تو ان کی نقوی صاحب قسمیں بھی 14 ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں ظہیر بھائی کہ مقررات حروف کو حذف کرنا ہے، مقررات مقطعات کو بھی جب حذف کریں تو 14۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم را، الف لام را، کافا یا ان صاد، تاہا، تاسین میم، تاسین، یاسین، حامیم، حامیم عین سین قاف، قاف، صاد اور نون۔ قرآن پہ سے شروع ہو کے الف پہ ختم، اور حروف مقطعات الف سے شروع ہو کے نون پہ ختم۔ ٹوٹا پھوٹا نہ لگانا، یا بالکل نہ لگانا، بالکل نہیں لگے گا تو مجھے خدا کی قسم کوئی غصہ نہیں۔ ہاں مجلس میں جعفر نقوی وغیرہ کی یقین کرو تفسیر نہیں کرنے لگا حروف مقطعات کی، شوشے کی شین کے ایک دندانے کا 1000واں حصہ۔ صاحبان اشارت کے لیے، اور اشارہ میں بھی شین ہے۔ سر اٹھانا۔ اب پہلا سبق آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جس صورت میں حروف مقطعات ہیں، جہاں حرف ختم ہوتے ہیں اس سے آگے جو شروع ہو رہا ہے اس سے کچھ جڑا ہوا ہے۔